تو ہم دو لوگ جو اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا سونے کے کان جو ہے نا اپنے ہم دوسروں کو کوڑی دھام بیچ ڈالتے ہیں. تو پھر ہمارے پاس تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسٹارویشن انرجی کی ہے نہیں, یہ سب کچھ سوڈو ہے, سوڈو. ٹھیک ہے, چلیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا ویژن بھی دے دیں, ایک نیشن ہوڈ پہ بات کی جائے بہتر ہے. صرف ایک پرپز سیلفش ہو کے انڈیٹس کی بات کر کے چلے نہ جائیں. اب اس پہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دونوں سائڈ پہ کیا گر رہا ہے؟ ہاں یہ ڈالرز گر رہے ہیں بیگز میں, ٹھیک ہے نا. ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاتے, ٹائم بھی نہیں ہے, مسئلہ بھی کنٹروورشل ہو جائے گا. اچھا یہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ تھریشر مشین ہوتی ہے نا ایک ویٹ حاصل کرنے کے لیے. اس سے تو جب تھریشر مشین نہیں ہوتا تھا تو یہ ویز تھے اولڈ سویلائزیشن کے. یہ اب بھی جو ہے نا گلگت بلتستان کی ہائر ویلیز میں پریویل کرتی ہے جہاں پر تھریشر مشین نہیں جا سکتے. چھوٹی چھوٹی لوگوں کی زمینیں ہیں بیچارے, یعنی کہ ایک طرح سے پاورٹی کو بھی آپ کی شو کرتی ہے, آپ کے ہیلپ لیسنس کو بھی شو کرتی ہے, ڈپرائڈنس کو بھی شو کرتی ہے. کنٹری کے لوگوں کے کہاں لیول آپ کا جو ہے نا صرف 32-34% جو ہے نا وہ اربن سٹیز میں ہیں, وہ اربنائزیشن ہے, رہ رہے ہیں. تو وہ آپ سمجھتے ہو آپ اچھے اسکول میں اچھے اس پہ کر کے آپ بہت ہی ہو, تو آپ کی جو 66-67% جو رورل ہے نا ان کے حالات مختلف. یہ کلچرل وائز بھی بہت پیارا ایک سویلائزیشن کا. اچھا یہ پیچھے میرے پیچھے کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں پہچان سکتے ہیں کہ نہیں؟ پیچھے کیٹو ہے, پیچھے کیٹو نظر آ رہا ہے. 8611 جو ہے نا فخر پاکستان, دنیا کا دوسرے نمبر پر جو پیک ہے وہ ہے. ٹھیک ہے, کبھی آپ دیکھیں میں نے آپ کو ایکسپریشن ڈاکٹر جانے کا حوالہ میں لیٹسٹ لاسٹ اگست میں بہت سارے گروپ لے کے گیا ہوں. یہ ایک ٹاپ ہے, ایک شگر ویلی سے خبلو ویلی میں نکلنے کے لیے کیٹو بیس کیمپ سے ہوتے ہوئے 4 ابو 8000 میٹر پیکس. دنیا میں 14 ابو 8000 میٹر پیکس ہیں صرف, جس میں سے 5 پاکستان میں ہیں. تو 4 جو ہیں ایک ساتھ کیٹو کے لگتے ہیں. تو 4 پیکس کو دیکھتے ہوئے آپ ایک پاس سے گنڈوگرو پاس وہاں سے اتر کے دوسرے ویلی میں نکلتے ہو. تو یہ وہ گنڈوگرو پاس کا ٹاپ ہے. رات کو ہم نکلتے ہیں, نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ دن کو اگر آئیں تو کیا ایولانچ آنے کا خطرہ ہوتا ہے, دھوپ پڑے گی, برف پگھلے گی. تو رات کو ہم نکلتے تاکہ ہر چیز سالڈ ہے, برف ہے, ٹارچز ہوتے ہیں. یہ تو فل مون نائٹ تھی, بہت زبردست ایک وہ تھا ایکسپیرینس تھا لائف میں. اس دفعہ اگست میں, لاسٹ اگست میں, یہ روپ آپ دیکھ رہے ہیں, روپ نیچے سے لگی, وہ نیچے سے ہم آئے ہیں اوپر چڑھ کے 400-500 میٹرز 5700 میٹرز پہ میں اس وقت کھڑا ہوں ایٹ دا دان. بالکل صبح کا جو سورج کی کرنیں ہیں, شاورنگ دا کیٹو صبح ہوتے ہیں, ہم اوپر ٹاپ پہ پہنچتے پھر نیچے اترنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک 5700 پہ میں میٹرز پہ میں کھڑا ہوں. یہ اترنے کا راستہ ہے, میں آگے ہوں, 2-3 لوگ میرے فارنرس کا میں نے ویری ٹف. اچھا یہ شوسر لیک ہے جو سائی پلینس کردو میں ہوتا ہے. یہ 13,000-14,000 فٹ کی بلندی پر ہے, ایک بہت پیارا لیک ہے. اور اس طرح کی گرینری کا ایک بہت بڑا, دنیا کا سب سے جو ہے نا ہائیسٹ, اس پر سب سے بڑا پلیٹو ہے, سطح مرتفع جسے کہتے ہیں. بہت بڑے میدان ہیں گھاس کے اور اس چیز کے, اسٹریمز ہیں, فشنگ ہوتی ہے, سب کچھ. یہ ایک ویلی ہے چھوٹی سی, 17 ویلی اسکردو میں ہی ہے, جسٹ فار دا ٹورزم پرپز. اچھا یہ فلاورز ہیں, یہ ہائی الٹیٹیوڈ فلاورز ہیں. یہ فلاورز آپ کو ملینز میں بھی سٹی میں کبھی بھی نہیں ملے. یہ 4000-4500 میٹر الٹیٹیوڈ سے اوپر ملتے ہیں یہ فلاورز. یہ میں نے خود کولیکٹ کیے ہیں اور ان کو جمع کر کے لایا ہوں. کن کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں. اچھا ہاؤ ڈو یو اٹمپٹ دا MCQs؟ اس پہ چند باتیں پھر آپ کی زحمت تمام انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھا MCQs کی کچھ ٹپس. پیپر فارمیٹ, ٹھیک ہے, پیپر فارمیٹ, ٹائم فریم اور اٹمپٹنگ میتھڈولوجی, مین ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے. پیپر فارمیٹ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے, ہر جگہ بتایا جاتا ہے. MCQs فارمیٹ ہے. آنسر شیٹ آپ کو الگ سے ملتی ہے, کوشچن پیپر الگ سے ملتا ہے. آنسر شیٹ میں آپ کو کوشچن اور ABCD ہوتے ہیں, پھر کوشچن پہ دیکھ کر آنسر شیٹ میں آپ نے ٹک کرتے ہوئے جانا ہے. ٹھیک ہے, اور پیپر فارمیٹ میں آپ نے ایک چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے, وہ کیا ہے؟ سیکوینس کا. ایسا نہ ہو کہ آپ سیکوینس اگر غلط کرتے ہیں تو یہ کمپیوٹرائز چیکنگ ہوتی ہے مینلی, اور یا ویسے بھی چیکنگ ہو تو آپ اگر 2 کا C کی بجائے وہ 3 پر وہ C لگا دو اور پھر اسی طرح سیکوینس میں کوشچنس کرتے جاؤ تو پھر ان میں آپ کو بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے. یہ پیپر کے فارمیٹ کے بارے میں بات ہو گئی تھوڑی سی. اس کے بعد ٹائم فریم. اندر ایگزامینیشن کے حال آپ کبھی بھی ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. ٹائم ویسٹ کرنے کی مطلب پانی پینے جائیں گے, آپ واش روم جائیں گے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, بہتر ہے کہ آپ صبح واش روم ہو کر آئیں,
پانی کے لیے آپ اپنے پاس ایک بوتل رکھیں، اگر پیاس لگتی ہے پی لیں ورنہ ضرورت نہیں ہے. اس سے کیا نقصانات ہوں گے؟ ایک تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، دوسری بات آپ کا ٹیمپو ٹوٹے گا. آپ ایک سیکوینس میں ٹیمپو میں اور اس پہ کر رہے ہوں گے، باہر جا کے آئیں گے تو سارا کچھ وہ آپ کو پھر سے ریگین کرنے میں، اور ٹائم بہت زیادہ پریشیس ہے جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہوں تب کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. اچھا، ویز ٹو سیو ٹائم کو سیو کرنے کے یہ جو ٹپس بتائے. اور گھڑی جو ہے آپ کی جو وہی ریسٹ واچ جو ہے وہ آپ کے سامنے ایگزامینیشن ہال میں بھی وہی گھڑی جو آپ نے اسٹڈی ٹیبل پہ رکھی ہے وہاں پر بھی آپ کے ساتھ جانی چاہیے. اچھا، ٹیمپو کو کس طرح کنزرو کریں گے آگے میں اٹمپٹنگ میتھڈولوجی کے ساتھ ساتھ بتا دوں گا. اٹمپٹنگ میتھڈولوجی میں ایک تو سبجیکٹ چوائس ہے. ابھی لیٹسٹ کیا آئے گا، ہر سال مطلب تھوڑے موڈیفیکیشنز آتی ہیں. میری باری پہ تو اس طرح سبجیکٹ وائز تھا تو میں نے سبجیکٹ وائز پہ مطلب میں نے تو اپنے حساب سے کیا تھا کہ پہلے بایو کر لیا، جو مجھے سب سے بیسٹ آتا ہے، پھر فزکس کی کر لے، پھر کیمسٹری کی. تو ابھی شاید مکس آتے ہوں، اس کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. اٹمپٹنگ میتھڈولوجی میں آپ جائیں فرسٹ اٹمپٹ، سیکنڈ اٹمپٹ اور تھرڈ اٹمپٹ. آپ پیپر آپ کو ملتا ہے، آنسر شیٹ آپ کے پاس ہے. آپ کیا کریں، آپ نے کوشچن پیپر کو پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، 1 کا اگر B صحیح ہے تو B کو آپ نے ڈارک کر دیا، پھر 2 کا C کر دیا، 3 کا، ٹھیک ہے نا. اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے. پہلی بات، آپ جو ہے نا ٹیمپو کو کنزرو کرنے کے لیے اور ٹائم کو کنزرو کرنے کے لیے، توجہ برقرار رکھنے کے لیے آپ ایک کام کریں گے. آپ ہر ایک کوشچن کو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور بہت زیادہ ڈفرینس بنائے گی، اور یہ باتیں جو ہے نا 50 to 100 مارکس میں ڈفرینس لائے گی، یقیناً لائے گی. آپ دیکھو گے نہیں، آپ نے ایک پر آپ نے جو ہے نا 1 کا A پھر اس کو ڈارک کیا، پھر 2 کا B پھر ڈارک نہیں کرنا. اس میں 2-3 چیزیں، آپ کا ٹیمپو ٹوٹے گا، آپ کی ساری جو توجہ جو ہے کوشچن کو سمجھنے اور اٹیمپٹ کرنے کا جو ہے نا وہ آپ کو اس ڈارک کو بلیک کرنے پہ لگ جائے گا. کیونکہ ڈارک آپ کی توجہ یہ ہو جائے گی فوکس کہ وہ پین جو ہے نا اس دائرے سے باہر نہ جائے، اور چاہے وہ 3-4 سیکنڈز کے لیے 5 سیکنڈز کے لیے ہو. ایک تو ہر ایک پوائنٹ پہ وہ 5 سیکنڈ آپ سے لے گی، آپ کا فوکس آپ کی توجہ ہٹائے گی. بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے، لیکن آپ نے کرنا کہ کوشچن آتا ہے فرسٹ اٹمپٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے، فرسٹ اٹمپٹ میں آپ نے پڑھنا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس کا آنسر C ہے، D ہے، A ہے. ڈائریکٹ آپ کیا کریں، اسی کوشچن نمبر 1 کی ایم ایس سی میں ایک ٹک کر لیں، اندر صرف ایک ٹک، بلیک ڈاٹ، آپ کو بعد میں پتہ چلے. پھر سیکنڈ کوشچن پہ جائیں، پھر ٹک لگائیں. تیسرا کوشچن آپ کو نہیں آتا، یا وہ سالو کرنے والا کوشچن ہے، یا آپ کو نہیں آتا، مشکل ہے، یا پھر وہ سالو کرنے والا نومیریکل کوشچن ہے، اس کو آپ چھوڑیں، بھول جائیں، نیکسٹ پہ جائیں. تھیوریٹیکل جتنے بھی کوشچنز ہیں جو آپ کو فرسٹ ہینڈ پہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہی ہوتے ہیں وہ کوشچن آپ کیا کریں، سارے 220 میں سے آپ سب کو ٹک کرتے جائیں، آخر تک جائیں، 220 تک چلے جائیں. ٹھیک ہے، 220 تک چلے جائیں. اور اس کے بعد جو آپ کے بالکل سالڈ آپ کو پیورلی پتہ ہے کہ صحیح ہے، یہ آپ کر لو گے زیادہ سے زیادہ 10 منٹس to 15 منٹس میں کر لو گے، زیادہ سے زیادہ جو آپ کو سالڈ آنے والے کوشچن ہیں. اور اس میں آپ کو جتنے کوشچن آتے ہیں 220 میں 100 120 130 جو بھی ہے نا وہ آپ نے کر لیے، آپ نے ٹک کر لیا. اس کے بعد آپ کوشچن پیپر کو سائڈ کر لیں، 4 to 5 منٹس لے لیں، اور اس جو ڈاٹ آپ نے کیا ہے نا ان کو آپ کیا کریں، گول دائرہ کر لیں. تو آپ کے پاس سالڈ آپ کا جو آپ نے 130 کوشچنس کیے 120 آپ کو سالڈ اسکور آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. بیگا میں آپ کے پاس بہت سارا ٹائم بچتا ہے کیا کرنے کے لیے، مشکل کوشچنس کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے. ورنہ آپ اگر سیکوینس میں کریں گے اور اٹیمپٹ کرتے رہیں گے آپ کو پورا ٹائم اس میں چلا جائے گا، اور ان میں جو کوشچنس 50-60 آپ کو آتے بھی ہوں گے وہ ٹائم کم ہوگا، رہ جائے گا، آپ اندازن چلے جائیں. پہلے آپ بیسٹ جو آپ کو آتا ہے آپ سارا کچھ اس میں اٹیمپٹ آپ نے کر لیا، اس کو 4-5 منٹ الگ سے لگا کر پھر آپ نے اس کو کیا کر دیا. اس طرح آپ کا ٹیمپو بھی نہیں ٹوٹے گا، آپ کا ٹائم بھی بہت بچے گا، آپ کا ذہن بھی فوکس رہے گا. پھر سیکنڈ اٹیمپٹ پہ آئیں، سیکنڈ اٹیمپٹ پہ آپ آئیں. سیکنڈ اٹیمپٹ میں آپ کو جیسے کوشچن پڑھنے سے آپ کو جو آپ نے سالو نہیں کیے ہیں نا جو کوشچنس، ان کو آپ شروع میں جو چھوڑ دیں نا، جو کوشچن چھوڑ دیں اس کو آپ ایک کراس کرتے ہوئے جاؤ. تو بعد میں جب کوشچن پیپر کھولو جو کراس والے کوشچن ہیں ان کو آپ دیکھتے ہوئے جاؤ. اگر کراس والے کوشچن میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوشچن میں اٹیمپٹ کر سکتا ہوں، یہ ایسا ہو سکتا ہے، تو آپ کیا کریں، آپ اس کے ساتھ چھیڑیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا آپ کو کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے تو اس کو آپ چھوڑیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کرتے ہوئے آپ جائیں، 1-2 منٹ 1.5 منٹ لگائیں ہر کوشچن پہ. تو آپ کا جو بھی نومیریکل ہے سالو کرنے والے ہیں اس میں سے جو آپ کے 80 یا 90 یا 100 جو بھی کوشچن بچتے ہیں نا اس میں سے بھی آپ کے 50 to 60% کوشچن اس طرح سے آپ کے سیکنڈ اٹیمپٹ پہ ٹک لگاتے ہوئے جانا ہے. اور پھر 2-3 منٹ نکال کے اس ٹک کو آپ دوبارہ سے، تب آپ کے سالڈ ہوتا جائے گا، ٹائم آپ کے پاس بہت بچے گا. سب سے فائدہ، سب سے گیم ساری ٹائم کی ہے. اور جو کوشچن آپ کو نہیں آتے ہیں، جو کوشچن آپ کے لیے مشکل ہیں، بالکل کبھی نہیں پڑھا، کچھ نہیں ہے، تو ان کو آپ پھر آخر میں آپ کے پاس
30 40 50 ایسے کوشچن بچیں گے اور تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. میں نے جب اپنا پیپر اس طرح کیا تھا میں نے 220 میں سے 212 کوشچن اٹیمپٹ کیے تھے اور 2.5 گھنٹے کا پیپر تھا. میں نے 90 منٹ میں سارا کچھ کر کے پیپر دے کے میں حال سے نکل گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے ایک تو یہ ریڈنگ والے کا ہے آپ بہت جلدی کر لو گے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. تو دوسری بات یہی کہ آپ اس طرح سے جاؤ گے تو آپ کے پاس ان میں جو ٹائم بچے گا اس میں آپ بہت سوچ سمجھ کے آرام سے جو 20 30 40 کوشچن بچیں گے ان کو سالو کرنا ہے تو آپ ہر طرح کے فارمولے لا کے لگاؤ اور جتنا ٹائم لگا سکتے ہو. آخر میں ایک 10 منٹ چھوڑ دینے آپ نے. آخر 10 منٹ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, سالو کرنا اور اٹیمپٹ کرنا بالکل چھوڑ دینا ہے. دیکھنا ہے کہ کتنے کوشچن آپ نے اٹیمپٹ کیے ہیں کتنے نہیں کیے ہیں. ان 10 منٹس میں آپ کے تکے کی باری آتی ہے. ٹھیک ہے. 1 to attempt کوشچن اور نگیٹو مارکنگ 1/4 نگیٹو مارکنگ ہے. ٹھیک ہے. 1/5 سوری 5 آپ غلط کرو گے تو 1 آپ کے مارک کٹ جائیں گے. تو اس طرح نگیٹو مارکنگ ہے. تو کس طرح 4 پہ ہے کہ 1 پہ 1 نہیں ہے نا. بات سنیں, اس طرح سے ہے کہ ایک MCQ آپ صحیح کرو گے نا تو آپ کو 5 مارکس ملیں گے. یہ کہ BK میں ادھر میں تھوڑا میں کنفیوز ہوں, 5 یا 4 ملیں گے جو یہ. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ 5 مارکس ملیں گے اور آپ کے وہ غلط ہو جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا کہہ رہا ہوں, ایک غلط ہو جاتا تو 5 مارکس آپ کے اس پہ چلے ہی جاتے ہیں نا. یعنی کہ جو آپ نے غلط کر دیا اس کے 5 مارکس تو آپ کے گئے, لیکن ایک اضافی نمبر بھی آپ کا کٹے گا. اس کے رولز آپ دیکھ لیں. خیر, تو آپ نے تکا کب لگانا ہے, آخری 10 منٹس آپ نے چھوڑ دیے نا. اب کوشچن آتے ہیں جو آپ کے بالکل تکے والے بالکل نہ آنے والے ہیں, اس پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایکسکلوڈ کرنا شروع کرنا ہے. ایک کوشچن آتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ پوچھا جاتا ہے آپ کو کہ اسکردو کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کس صوبے میں, کس علاقے میں, کس ایریا میں, آپ کو دیا جاتا ہے خیبر پختونخوا, پنجاب, بلوچستان, گلگت بلتستان. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی بلوچستان تو ادھر جی وہ ادھر کراچی کے ساتھ اور ایران کے ساتھ لگتا ہے, اور یہ گلگت بلتستان تھوڑا یہ جو ہے نا اسکردو جو ہے پہاڑی سا علاقہ ہے تو وہاں پر ادھر سے نہیں ہو سکتا. آپ نے بلوچستان کو کیا کر دیا, کراس کر دیا. پھر سیکنڈ نمبر پہ آپ آئے, آپ نے کہا پنجاب میں تو بڑی گرمی ہوتی ہے جی, بڑا میدانی علاقہ ہے, یہاں پہ تو جو ہے نا یہ پہاڑی اور یہ ٹھنڈا جگہ ہے اور اسکردو کا تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. آپ نے پنجاب کو بھی کیا کر دیا, کراس کر دیا. ان کے آپ کے پاس کیا بچے, خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان. پھر آپ ان دونوں میں اگر کنفیوز ہو تو آپ کو جو بیسٹ آنسر لگتا ہے اس کو آپ کیا کریں, تکا کر کے ٹک کر دیں. لیکن آپ کو اگر 4 کے 4 آپشن میں کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے, کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے, تو آپ وہاں پر تکا نہ لگائیں. کیونکہ اس کی مثال میں نے آپ کو بتائی, میرا اسکور اوریجنلی 896 کی اس طرح کچھ تھا. میں جب وہ آپ کو پیپر آتا ہے نا آنسر شیٹ آپ کو پتہ چلتا ہے. پھر نگیٹو مارکنگ کی وجہ سے میرا اسکور 859 ہو گیا. تو بہت احتیاط سے, اور میں جو طریقہ بتا رہا ہوں اٹیمپٹنگ میتھڈولوجی میں, آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا آپ کے کتنے کوشچن سالڈ ہو چکے ہیں. اگر آپ کے 70-80 کوشچن سالڈ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ 75-80% کر رہے ہو, تو پھر بہت کم تکے لگائیں. خواہ آپ کے نمبر جو آپ کو سالڈ پتہ ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کی دعائیں, ٹرو پریئرس, ایڈ یور ٹرو پریئرس ود آل دس. آپ کی جو پیور دعائیں, پرخلوص دعائیں ہیں, مختلف نمازیں ہیں جو ہیں وہ چیزیں نہ چھوڑیں. اسپریچول آپ کی جو ہے نا پریشانیاں, آپ کی ٹینشن, ہر ایک چیز کو آپ ایک اللہ تعالیٰ سے ایک لنک رکھتے ہو تو اس کا بڑا آپ کو جو ہے نا وہ ہوگا, ایکسپیرینس اچھا ہوگا. میں اپنی بڑی کامیابی میں, ساری کامیابی میں ان کا بہت زیادہ رول دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایک بہت قیمتی ایک ٹیکٹک, مجھے کسی نے ٹیکٹک نہیں کہہ سکتا, ایک ٹپ دعاؤں کے حوالے سے ہمارے ٹیچر نے کسی اکیڈمی میں دیا تھا کراچی میں. اور اس نے آخری دن, اس نے کہا سب کو میں آخری دن میں دوں گا, لیکن جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, میں کیونکہ KPK کے ٹیسٹ کے لا رہا تھا, اس نے دیا تھا, وہ پھر ہم آپ کو بھی دے دیتے ہیں. وہ اس نے ایک ایسا کہا تھا کہ یہ میریکولس ہے, اس نے بہت زیادہ اس کی سٹوری بیک گراؤنڈ سارا کچھ سنایا تھا. مجھے یاد نہیں ہے سب کچھ, لیکن اس نے بہت ہی کیا, اور ہم نے پریکٹس بھی کیا بہت زیادہ, اس میں ہمیشہ ہم نے سکسیس اس پہ پایا ہے. تو ایک اس میں یہ جیسے ہی انہوں نے یہ بتایا, جیسے ہی کوشچن پیپر آپ کے ہاتھ میں آتا ہے, ایک وہ ہے, ایک اس میں اعظم کہہ لیں, وہ ہے حروف مقطعات قرآن میں ہے, اس میں سے ہے. جیسے ہی کوشچن پیپر آپ کے ہاتھ میں آئے, آپ اس کو الٹا کریں گے, آپ اس کو الٹا کر کے ہاتھ آگے کر لیں. ٹھیک ہے. آگے کر کے آپ پڑھیں گے ہا میم عین سین قاف. ٹھیک ہے. کاف ہا یا عین صاد, پھر اس پہ آپ ایک دم کریں گے. تو انہوں نے کافی اسٹوری بیک گراؤنڈ سنا, ان کا جتنی مشکل چیز ہے, مشکل کٹ رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہو کہ شروع میں نہیں آتا ہوگا, لیکن ان میں آپ ساری چیزیں میں نے خود دیکھا ہے, کافی حد تک اس کا میں نے اثر دیکھا ہے. تو یہ ایک آپ کو ایک چھوٹی سی دعاؤں کے حوالے سے ٹپ ہے. اور نمازیں اور چیزیں
یعنی کہ چھوٹی چھوٹی نفلوں سے لے کر جو ہے نا نماز شب تہجد کی نماز تک آپ اپنے کتنے آپ ڈیوٹڈ ہیں, کتنے آپ ڈیڈیکیٹ ہیں اپنے پیشن کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, دعاؤں کے حوالے سے. دین وکٹری از یورس. صحیح ہے. اچھا, کنکلوژن میں نے کچھ نہیں لکھا, ایک سگنیچر کر دیا اور بلینک چھوڑا آپ کے لیے. آپ گھر جائیں, بیٹھیں, آدھا گھنٹہ, زیادہ نہیں, آدھا گھنٹہ نکالیں, بیٹھیں, ساری چیزوں کو تھوڑا سا مائنڈ میں جو ہے نا ری ارینج کریں اور اپنے آپ کو ایلیویٹ کریں, اور ایک پلاننگ, ایک اسٹڈی اسٹائل اور وہ بنا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا, اور مشن اینڈ ویژن پہ میں یہ کہوں گا کہ ہم کے پی کے میں بھی کام, بہت زیادہ نہیں بولوں گا, آپ لوگوں کو دیر ہو رہی ہوگی. اچھا, چھوٹی سی ایک سٹوری شیئر کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں تو, سننا چاہتے ہیں تو. اچھا, ہمارا المیہ کیا ہے, ہمارے کنٹری کا ہم بیکورڈ کیوں ہیں, ہم پیچھے کیوں ہیں, ہم غرق کیوں ہیں, ہم تباہ کیوں ہیں, اس کی ایک بہت پیاری سی روٹ کاز ہے جس کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا, اور ہمارا مشن اینڈ ویژن وہی ہے ایکچولی. لیکن اس کے لیے ایک مشن, ایک ویژن, ایک گول کو اچیو کرنے کے لیے کیا ہوتے ہیں, بہت سارے جو ہے نا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. پھر ایک آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے بہت سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں, ایک پروجیکٹ کو اچیو کرنے کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے, اس کا ایک حصہ ہے, ایک پروجیکٹ ہے. مشن یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بہت قابل ہوتا ہے, بہت تیز, بریلینٹ اور شارپ ہوتا ہے. تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں, ڈائریکٹ بھیج دیتے ہیں کہاں پہ, میڈیکل انجینئرنگ کی سیٹ پہ, اندر میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج میں قابل ترین بندے کو ہم کیا کرتے ہیں, ڈاکٹر یا انجینئر بنا دیتے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ موڈیفائڈ مزدور بنتا ہے, لیبر بنتا ہے. وہ چینج نہیں لا سکتا, وہ لوگوں کو کھانا نہیں دے سکتا, لوگوں کی تقدیر نہیں بدل سکتا, وہ صرف اپنی پریکٹس کرے گا, اپنی مزدوری کرے گا. اور میکسیمم لوگ تو پاکستان بھی چھوڑ کے گئے اپرچونیٹیز کی وجہ سے. وہ لوگ ٹاپ کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. اچھا, دوسرا بچہ ہے آپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے جو ذرا ویک ہے, جو یوں توں کر کے نقل شکل مار کے ادھر ادھر میٹرک کر لیتا ہے یا ایف اے کر لیتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, اگر جب میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا تو ٹیچنگ تو کر سکتا ہوں نا, ٹیچنگ تو کر لوں گی نا. تمام آپ کے 70 to 90% کے آپ کے جتنے بھی, بلکہ سٹیز میں بھی جو بھی گورنمنٹ اسکولس ہیں جتنے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ان میں تمام ٹیچنگ کی نوکریاں جو ہے نا بکتی ہیں ٹوٹلی. میٹرک پاس فیل کو بھی نہیں دیکھا جاتا, اور میٹرک ایف اے کے جو ٹیچرز ہیں وہ آپ کے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک این جی او نے سروے کیا تھا 700 اسکول, اس نے کہا تھا سندھ اور پنجاب کے اندرون میں 700 ایسے اسکولز ہیں جو کہ استبل اور پولٹری فارمز بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جن کی ساری چیزیں, تنخواہیں اور سب کچھ جاتا ہے, سارا اسٹاف, ہر چیز کاغذات میں موجود ہے, لیکن آن فیل وہ کن کے جاگیرداروں کے اور کن کے لوگوں کے, جو لوگ کیا پالیسی بنا رہے ہیں بیٹھ کر پارلیمنٹ میں, ان لوگوں کے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے, ہم اس کے ساتھ ٹیچنگ میں یہ کرتے ہیں. تھرڈلی, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو بالکل جو ہے نا پڑھ نہیں سکتا, پڑھنے کے لائق نہیں ہے, کمزور ہے, ذہن سے بھی تھوڑا سا وہ ہے, ہیڈ ایک ہے, پیرنٹس کے لیے ایک ہیڈ ایک ہے. اس کو عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ بھائی چلو یہ تو کچھ نہیں کر سکتے, تو اسکول بھی نہیں پڑھ سکتا جی, اس کو مدرسے بھیج دیتے ہیں. پڑھ لکھ لے گا, وہاں پہ وظیفہ بھی ملے گا, کھائے گا پیے گا مفت کا, اور کل کو معاشرے میں آئے گا, مولوی وہ بن جائے گا, تھوڑا سا رسپیکٹڈ. تو وہ ہیڈ ایک, اپنا ہیڈ ایک اتار کے پورے قوم کے لیے ایک ہیڈ ایک بنا دیتے ہیں. تو بعد میں ہمارا ابھی پیس کا جو جتنا ایشو چل رہا ہے, ہمیں ٹاپ کے موڈیفائڈ جو ہے نا پڑھے لکھے ریلیجس اسکالرس چاہیے, بجائے اس کی نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان لوگوں کے. وہ بچہ جو جا کر یہ بنتا ہے. بیچ میں ایک طبقہ ہوتا ہے جو کہ میڈیکل کالج میں پہنچتی ہے نہ پیچھے رہتی ہے, نہ انجینئرنگ کالج میں پہنچتی ہے نہ پیچھے رہتی ہے. وہ بیچ میں یوں توں کر کے وہ جو ہے نا سیٹ بیٹ کچھ نہیں ملتا, تو پھر بی ایس سی میں کچھ کر لیتے, پھر کر کیا کرتے ہیں, سی ایس ایس کر لیتے ہیں. سی ایس کرے کیا کرتے ہیں, رول کرتے ہیں کس پہ, ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے اور ہزاروں ڈاکٹرز ہوں گے, ہزاروں انجینئرز ہوں گے, سب اس کے انڈر ہوں گے, کئی ہاسپٹل اس کے انڈر ہوں گے, وہ رول کرتا ہے. ایک اور طبقہ ہے جس کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے, جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے, بلیک منی ہے, بلیک پراپرٹی ہے. وہ کیا کرتا ہے, جعلی ڈگری خرید لیتا ہے, پڑھنے کی زحمت نہیں کرتا, اسکول کالج بھی نہیں جاتا, پولیٹکس کرتا ہے, اسمبلی میں بیٹھتا ہے, پالیسی بناتا ہے. کن کے لیے, ڈاکٹرز اور انجینئرس کے لیے. میری بات سمجھ گئے نا, مشن اور ویژن یہیں سے سمجھ جانا چاہیے آپ کو. میں اب یہ بتانا شروع کروں, میں یہ پروجیکٹ چلا رہا ہوں, وہ پروجیکٹ کچھ نہیں ہے. یہاں پر میں ایک ٹرن اور لانا چاہتا ہوں, یہاں پر میں ایک ویژن چینج کرنا چاہتا ہوں, لوگوں کی سوچ چینج کرنا چاہتا ہوں. ہمیں بیسٹ آف بیسٹ لوگ, جو ٹاپر لوگ ہیں, ہمیں ٹیچنگ میں چاہیے, پرائمری سے لے کے یونیورسٹی لیول تک.
میں آپ کو بتاؤں پرائمری سے لے کے یونیورسٹی لیول تک ٹیچنگ میں وہی لوگ آتے ہیں جو کچھ اور نہیں کر سکتے. سچی بات ہے, بہت کم لوگ آتے ہیں شوق سے. آپ کے پاس ٹیچنگ ہی کے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے, ہائیلی پیڈ ہونے چاہیے, ان کو ریکروٹ ہونا چاہیے, ٹیچنگ ہی کے یونیورسٹیز ہونے چاہیے. ایک یونیورسٹی تو بہت ہے جس سے ہر لیول کے ٹیچرز نکلتے ہوں. بایو پڑھ رہا ہو تو ٹیچنگ کے لیے اگر پڑھنا ہے تو اس یونیورسٹی میں پڑھے, اور کہیں بایولوجی میں ماسٹرز نہ کرے, وہ ایم فل نہ کرے. آپ کے پاس اچھے اسٹیٹ کنٹرول ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے جس میں کوئی فرقہ مذہب, اسلام ایک ہی ہے, فلاسفی ایک ہی ہے, ہیومینٹی ہے, ہیومینٹی سے تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے اسلام ہے. وہ کبھی پھر سمجھائیں گے ٹائم ہوا کہ ایک اسٹیپ آگے کس طرح اسلام. ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے ہیں ہیومینٹی کا دائرہ بڑا ہے, میں کہتا ہوں اسلام کا دائرہ بڑا, ہیومینٹی کے اندر آتا ہے. ہیومینٹی صرف آپ کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتی ہے, یہ اچھا ہے یہ برا ہے, کرو نہ کرو. اسلام اس کے اور اسٹیپ کرتا ہے, اچھا کرو گے تو انعام ملے گا, برا کرو گے تو سزا دی جائے گی. سمجھ آ رہی ہے, ون اسٹیپ ہیڈ بات کرتے ہیں. تو آپ کو ایسے اسکالرس چاہیے جو آپ کو اسلام کو, اصل اسلام کو آپ کے باہر نکالے, بجائے اس کے کہ اپنی دکان چمکائے. ٹھیک ہے, اپنے ایک سرکل میں جو ہے اپنا ایک وہ رکھے. تیسرے نمبر پہ آپ کو بیسٹ لیڈرس چاہیے, پالیسی میکرس چاہیے. ٹاپ کے لوگوں کو چاہیے کہ لیڈرشپ انسٹیٹیوٹس ہوں جس میں پڑھتے ہوں, یہ چیزیں پڑھتے ہوں, سوشل سائنس پڑھتے ہوں, اس کا میرٹ ہو, ان کو ہائیلی پیڈ ہو, ان کو انسینٹیوز دیے جائیں, سائنٹسٹ سائنٹیفک چیزوں پہ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ بیچ میں ایک اور بھی ہے آج کل, خیر میڈیا جو ہے نا, جو کہیں کا نہیں رہتا, جو ایجوکیشن میں گزارا کر لیتا ہے, سیاست میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا, تو میڈیا میں آتا تو کیا کرتا ہے, یہ جی پریس, یہ جی کارڈ, یہ جی میڈیا, فلانا جی, یہ میگزین بلیک میل کرتے ہیں لوگ. جتنا کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے پاکستان میں, ہر ایک چیز کو دکھاتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا کتنا کمیشن ہے اس میں. اچھا کام ہوگا, بہت اچھے کام ہوں گے, کبھی بھی نہیں دکھائیں گے. کبھی آپ نے عیدی کو جو ہے نا 2-3 دفعہ بھی ٹی وی پر دیکھا ہے مہینے میں, کبھی نہیں دیکھا. اس سے زیادہ اچھا کام تو پاکستان نے کسی نہیں کیا. لیکن جن لوگوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے, صبح سے شام تک انہیں کے چلتے رہتے کہ نہیں چلتے رہتے. کسی کی پبلسٹی چل رہی تھی, کسی کی لابی چل رہی تھی, کسی کو برا کرنے کے لیے, کسی کو اچھا کرنے کے لیے. تو یہ جا کر اس میں بھی ہمیں بیسٹ آف بیسٹ لوگ چاہیے, پرفیکٹ لوگ چاہیے, جو ماس کمیونیکیشن جرنلزم پڑھیں, جو یہ چیزیں پڑھ کر آئیں. پولیٹکس اور اس میں آنا تو جو پولیٹیکل سائنس اور آئی آر اور چیزیں پڑھ کر آئیں, ٹاپرز آئیں, لیڈرز آئیں. ٹھیک ہے نا. چلیں, اور دوسری بات, میں ایک بک لکھ رہا ہوں ان ساری چیزوں پر, ساری پالیسیز اور کازز اور انٹرنیشنل پولیٹکس اینڈ پالیسیز, سیکرٹ ایجنسیز اور پرابلمس, سولوشنز, پوٹینشلس. جنرلی پاکستان اسپیشلی میرے علاقے پہ تھوڑا سا فوکس ہے, تو وہ کبھی اگر آپ کو موقع ملے 2-3 مہینے میں آئے گی تو پڑھ لیں. ایک پروجیکٹ میرا ہے جس میں چاہوں گا آپ لوگ اگر ریکروٹ کرنا چاہو تو اس نمبر پہ ایک SMS کر لیں, اسی ڈیٹا کو کر لیں, تو آپ اپنے ایریا میں بھی پروجیکٹ, اس پروجیکٹ کا ہے پیپ پرائمری ایجوکیشن امپرومنٹ پروگرام. پرائمری ایجوکیشن امپرومنٹ پروگرام کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے جو ولیجز میں پرائمری اسکولز ہیں ان کی حالت بہت بدتر ہے, جو کہ اگلے 50-100 سالوں میں بھی چینج نہیں ہونے والی, کوئی ہوپ نظر. تو ہم نے خود اس کو چینج کرنا ہے. ہم نے ایک ڈویبل پلان سوچا ہے. وہ پلان یہ ہے کہ آپ جب بھی FSC کے بعد, FA یا FSC کے بعد کہیں بھی کسی یونیورسٹی میں ہو یا جاب پر ہو, آپ جب بھی اپنے گھر گلی محلے 20 دن 25 دن 1 مہینے چھٹی پر جاتے ہو, یا ستمبر میں یا جولائی میں یا جون میں یا اگست میں یا دسمبر میں, تو آپ اپنے قریب ترین ایک گورنمنٹ پرائمری اسکول میں 1 مہینے یا 25 دن ایٹ لیسٹ 20 دن کی ٹیچنگ, ان کے جو مشکل سبجیکٹس ہوتے ہیں, سائنس, میتھ وغیرہ جو پرائمری, وہ آپ پڑھائیں, بچوں کو تھوڑا ویژن دیں. اس طرح اگر ہر ولیج میں, ہر پرائمری اسکول کے ریجن میں 3 یا 4 والنٹیئرز ہمیں مل جائیں, جو کہ 1 جولائی میں جائے, 1 جون میں جائے, 1 اس میں جائے, ڈفرینٹ جو منتھ ہیں, جو 1 دسمبر میں, ہر کسی کے 3 منتھس ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا, کوئی پیپر سے فارغ ہو کے جاتا ہے, کوئی سیمسٹر سے. تو اگر ہو جائے تو ہماری ڈیفیشنسی اس طرح سے پوری, یعنی کہ 40-50 ہزار والنٹیئرس پیدا کریں پاکستان آل اوور, اور سال میں 1 مہینہ آپ نے دینا ہے, 20 دن زیادہ تو نہیں دینا, آپ چھٹیاں میں گزارنی ہے تو آپ دیں. تو ہماری پرائمری ایجوکیشن کی جو یہ شارٹ ٹرم پالیسی ہے, لانگ ٹرم بہت باتیں, شارٹ ٹرم ہم نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ کیا ہے. اس کے علاوہ میرے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ میں آل پاکستان لیول پھیلانا چاہتا ہوں. ہیلتھ کے لیے میں نے ایک کنسیپٹ سوچا ہوا ہے, حسب توفیق کلینکس کا کنسیپٹ, جہاں پر ہیلتھ کا اپروچ نہیں ہے, عام لوگوں کو ہیلتھ تک ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, ڈاکٹرز اچھے نہیں ہیں, یا ہیں تو نہیں ملتا, اپروچ مہنگا ہے. تو ایک حسب توفیق کلینکس کے کنسیپٹ سے میں ولیجز میں نئے ڈاکٹرز کو 6 منتھس اور 1 ایئر کے لیے ایک پیریڈ ہوتا ہے جب ہم فارغ ہو جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن سے پہلے, اور فارغ ہونے کے بعد ایک 6 مہینے سال کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں آگے جانے کے لیے. تو فارغ ہوتے ہیں, جاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو اس اسٹائل کے لوگوں کو ہم ریکروٹ کر کے ایک منیمم پے پر جتنا ہم کر سکیں, اور لوگ آئیں جتنا دے سکتے ہیں دیں پیسہ, ہر جگہ پہ ولیج کمیٹیز کے تھرو ایک حسب توفیق, یعنی کہ جو نہیں دے سکتے وہ نہ دے, جو زیادہ دے سکتے وہ زیادہ دے. اس طرح کے حسب توفیق کلینکس کا چین ایک پروجیکٹ میں نے آگے رکھا ہوا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس پہ آپ رجسٹر کر کے پیپ پروجیکٹ کے لیے, صرف پرائمری ایجوکیشن امپرومنٹ پروگرام کے لیے. ٹھیک ہے, باتیں ختم ہو گئی, آگے کوشچن آنسر سیشن ہے. یہاں پر میرا ایک کوشچن ہے, اینی بڈی ڈیئر ٹو سپورٹ آور مشن اینڈ ویژن. کوئی سپورٹ کر سکتا ہے؟ نہیں,
کتنے لوگ ایگری کرتے ہیں اس مشن اور ویژن سے؟ کم ہی لوگ کرتے ہیں. کتنے لوگ کچھ کر سکتے ہیں؟ ایگری تو بہت سے لوگ کرتے ہیں نا. بہت اچھا کام ہو رہا ہے جی, بہت ماشاء اللہ جی, ہم سب ساتھ ہیں آپ کے. وہ کہتے ہیں نا, کسی نے کہا کہ دل آپ کے ساتھ ہے, تلواریں ان کے ساتھ ہیں. اپوزٹ جو لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں نا, تو سارے سب کی جو ہے نا, دل تو اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن ایفرٹس, پیسہ, محنت, دل سب وہ جو کیا کہتے ہیں کام اصل پریکٹیکل جو ہے نا, وہ انہیں کی کرتے ہیں جن سے ان کا فائدہ نکلتا ہے. چلیں اچھا, اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں کرنا چاہتے ہیں سپورٹ کہ نہیں؟ آر یو شور؟ آپ کو ٹیسٹ کریں؟ اچھا ٹیسٹ کریں. اچھا ان پہ ایک بات ہے, یہ سلائڈ میں ہمیشہ ڈالتا ہوں آخر میں, نیرو مائنڈ ڈسکس پیپل. ہم جب بھی جہاں بھی بیٹھے ہوں گے, کہیں بھی بیٹھے ہوں گے, ٹیبل پہ کھانے کی, گھر پہ, جہاں دیکھیں تو ہم اکثر جو ہے نا کسی دوسرے تیسرے بندے کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. یہ نیرو مائنڈڈ لوگوں کا بیہیویئر ہے. ایوریج مائنڈ ڈسکس ایونٹس. ایوریج مائنڈ کیا ہے؟ ایونٹس, حالات, واقعات, یہ ہوا, وہ ہوا, ادھر یہ ہو گیا, فلانا دھماکہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اور گریٹ مائنڈس کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں, سولوشن ڈسکس کرتے ہیں. تو آپ اس طرف جائیں بجائے اس کے کہ چوائس از یورس. اچھا ایڈمیشنس کے لیے ایک ایڈوائس ریگارڈنگ ایڈمیشنس, میں ہمیشہ سے ان پہ ایک ایڈوائس دیتا ہوں, بجائے اس کے کہ آپ ادھر ایڈمیشن کب ہو رہا ہے, ادھر جو ہے نا کب فارمز آ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, ادھر فون ملا, ادھر فون ملا, پوچھنے کی بجائے 2-3 میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں. پہلا کام, آپ جب بھی آپ کا ایڈمیشن قریب ہو, آپ کچھ کر رہے ہوں, تو آپ کیا کریں, سنڈے کا تھا یہ دان اور جنگ, اردو اور انگلش, دان اور جنگ, سنڈے کا 2-3 مہینے. ویسے تو ہمیشہ پڑھنا چاہیے, لیکن یہ 2-3 مہینے آپ کے ایڈمیشن کا ٹائم ہے, فارغ ہے, تو آپ اس کو ضرور دیکھا کریں. اس میں ساری ایڈورٹیزمنٹ, اسکالرشپس, ایڈمیشن, ساری چیزیں آئیں گی, آپ کو وہیں سے ملیں گی بجائے اس کے در بدر ہونے کے. سیکنڈلی, اگر پھر بھی آپ کو کوئی کوشچن آپ کا آتا ہے تو آپ گوگل پہ جائیں. یو آر بینگ بلیسڈ الاٹ لیونگ ان دا گوگل ایج, ٹھیک ہے, گوگل پہ جائیں, وہاں پر آپ اپنا کوشچن ڈال دیں, یہ فارمز, یہ ٹیسٹ, جہاں کہیں ایک پوائنٹ لکھا ہوگا, کہیں پر ہوگا, اٹھا کے آپ کو رزلٹ میں دے دے گا. انٹرنیٹ سے ہم سب واقف ہیں. دوسرا, آپ کو ایک www.studysouls.com ہے اور www.ilmkidunia.com ہے, یہاں پر بھی آئے, انہوں نے پروگرام بھی ریکارڈ کر لیے ہیں اپنے ویب سائٹ کے لیے. حالانکہ یہ میں پہلے سے کرتا رہا ہوں ریکمینڈ. تو یہ اس پر تمام انفارمیشن آپ کو, کہاں پر انٹرسٹ ہو رہے ہیں, کہاں پر ایڈمیشنز ہو رہے ہیں, کہاں پر لسٹ لگ رہی ہیں, کہاں پر انٹرویوز ہو رہے ہیں, یہ چیزیں آپ کو انفارمیشنز ملیں گی, ٹھیک ہے. اچھا, تھینک یو. بخشش جو ان مائی لینگویج, تھینک یو کو کہتے ہیں. یہ ایک آٹم کے ٹائمز کردو کا ایک وہ ہے, اپنے گھر کی چھت سے میں نکالا ہے. اور کوئی بھی آپ کے کوشچنز ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں, اینی کوشچنز ریگارڈنگ ٹیسٹ, ریگارڈنگ اسٹڈی, ریگارڈنگ پرابلمس, ٹھیک ہے. آپ اس کے علاوہ آپ ہو سکے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور یہ ہمارا نمبر بھی ہے. ویب سائٹ تو ابھی ہم نے نہیں بنائی, بہت جلد بنائیں گے انشاءاللہ. اتنا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس ایکچولی. جو ہمارے پاس 3-4 لڑکے ہیں, ہم سب اس طرح کے